الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ سید الانبیاء میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، مگر اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ حضرات، آج ہمارا اس عظیم ہستی کے ذکر جمیل کے لیے جمع ہوئے ہیں، جنہیں علماء متعدد القاب سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی امام اہل سنت کہتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کہتا ہے، کوئی مجدد اعظم کہتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے انہیں یاد کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر جب خطاب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کے وہ عظیم کارنامے بیان کیے جائیں جو بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چونکہ قصے اور لطیفوں کا زمانہ ہے، واقعات چاہے صحیح ہوں چاہے درست غلط، لوگ انہی چیزوں کو بیان کرنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہی چیزوں کو سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت ان شخصیات سے نہیں ہیں جن کی کرامتیں بیان کی جائے۔ یاد رکھیے گا، شریعت کے کسی ایک مسئلے کی تحقیق 1000 کرامات پر بھاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کرامت سے یاد نہیں کیا جاتا، امام ابو یوسف کو کرامتوں سے یاد نہیں کیا جاتا، امام محمد کو کرامتوں سے یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان شخصیات کے جو کارنامے ہیں وہ کروڑہا کرامتوں پر بھاری ہیں۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت علیہ رحمہ کی جو ذات ہے، انہیں کرامتوں سے یاد کیا جانا ویسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھایا جائے۔ کرامتوں اور واقعات والی شخصیت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کسی عالم کا نام نہیں، علم کا نام ہے، ایک مستقل لائبریری کا نام۔ جس نے جتنا پڑھا اس نے اتنا سمجھا، جس نے جتنا مطالعہ کیا اس نے اتنا زیادہ جانا، جس کے اندر علمی گہرائی جتنی ہوئی اس نے اعلیٰ حضرت کو اتنا سمجھا۔ اب یہ خطبہ بیچارے کیا جانیں گے اعلیٰ حضرت کیا ہے، جنہیں رٹو گھوڑے کی طرح چند باتیں رٹ کر اسٹیج پر بولنے کی عادت ہے، ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو انہی سے سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے انصاف کرنا ہو
تو علماء کرام کے بیانات اعلیٰ حضرت پہ کرائے جائیں۔ میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی تاکہ آپ حضرات کو میں مجدد کا مفہوم سمجھا سکوں۔ ہم لوگ سب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی بہت مجدد تھے، اعلیٰ کے بعد بھی مجدد ہوئے، کیونکہ ہر صدی میں ایک مجدد ہونا ہے، صدی بدلے گی مجدد آئے گا۔ مجدد ہوتا کون ہے؟ مجدد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے؟ مجدد کے ذمے کام کیا ہوتے ہیں؟ مجدد کرتا کیا ہے؟ کہنے کو تو آج بہت سارے مجدد ہیں، کوئی بھی مرید اپنے پیر کو مجدد گھوشت کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی سے یہ لفظ مجدد ماخوذ ہے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو میں نے تلاوت کیے، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد، اسی لفظ یجدد سے اسم فاعل مجدد بنا، من یجدد لها دینها۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر، سرا کا مطلب یا تو ابتدا یا انتہا، ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسا آدمی بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، دین کو نیا کر دے گا۔ دین کی تجدید کرنا اور دین کو نیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، خرافات، بدعات، دین کے نام پر برائیاں جو پھیلیں گی، مجدد آ کر دین کو ان برائیوں سے پاک کر کے دین کا وہی چہرہ امت کے سامنے پیش کرے گا جو چہرہ حضور اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ یہ مجدد کی اصل ذمہ داری ہے۔ لوگ آج کل مجدد کھیلتے ہیں، بڑی لڑائیاں پڑی ہیں، زمانہ ہی ایسا آیا ہے، علم اور عمل کی قحط سالی ہے، تو اب کچھ نہیں تو جس کے دل میں جو آتا ہے بولتا ہے۔ ہر مرید کا پیر آج مجدد ہے۔ ایک بار سوشل میڈیا پر کسی نے مجھ سے سوال ڈالا کہ حضرت فلاں بزرگ مجدد ہیں کہ نہیں، فلاں بزرگ مجدد ہیں کہ نہیں، تو میں نے یہ حدیث ڈالی، ترجمہ لکھ دیا، میں نے کہا دیکھو جو اس حدیث پہ کھڑا اترے گا اس حدیث کے تقاضوں پر وہ مجدد ہے، جو نہیں اترے گا مجدد نہیں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں من یجدد لها دینها، وہ آدمی امت کے لیے اللہ کے دین کو نیا کر کے پیش کرے گا، یعنی اس میں جو خرابیاں در آئیں گی، جو خامیاں پیدا ہو چکی ہوں گی، جو بدعات و خرافات لوگوں نے اس میں ڈالے ہوں گے، ان سب کو نکالے گا اور وہی دین پیش کرے گا جو اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ یہ مجدد ہے، یہ مجدد کا کارنامہ۔ مجدد جو ہوتا ہے نبی کا سچا اور کامل نائب ہوتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے یہ ذمہ داری اپنے بعد علماء پہ ڈال دی، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوں گے اب میرے بعد۔ تو علماء میں جو کامل علماء ہیں وہ مجددین ہیں، تو کامل ذمہ داری مجدد کے سر ہوتی ہے۔ ہر علاقے کا عالم اپنے اپنے علم کے اعتبار سے ایک چھوٹی موٹی ذمہ داری اٹھاتا ہے، لیکن ان سب کی ذمہ داری، یعنی عوام ہی نہیں، علماء کی ذمہ داری، مفتیان کرام کی ذمہ داری، محدثین کی ذمہ داری، مفسرین کی ذمہ داری، فقہاء کی ذمہ داری، مفتیان کرام کی ذمہ داری، اجتماعی طور پر یہ ساری ذمہ داری ایک مجدد پر ہوتی ہے۔ مجدد ان سب کی اصلاح کرتا ہے، عالم عوام کی اصلاح کرتے ہیں، علماء عوام کی اصلاح کرتے ہیں۔ مجدد نہ صرف عوام کی بلکہ علماء کرام کی، فقہاء اعظام کی،
مفسرین کرام کی، ان سب کی اصلاح کی ذمہ داری مجدد کے سر ہوتی ہے، اور 100 سال تک پوری ذمہ داری اس مجدد کے سر ہوتی۔ ہر زمانے میں اللہ نے مجدد بھیجا۔ امت محمدیہ میں پہلی صدی کا پہلا مجدد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں تو پتا چلے گا امور خلافت میں، حکومت میں جتنی بدعتیں لوگوں نے ڈالی تھی، خاص کر خلافت بنی امیہ میں، ان ساری بدعتوں سے دین کو نکالا اور پاک و صاف کر کے پیش کیا۔ اور صرف وہ نہیں، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صدی کے مجدد ہیں۔ میں ایک مسئلہ بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہو، ایک صدی میں متعدد مجددین ہو سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا رہا، ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس میں صرف ایک مجدد رہا۔ حتیٰ کہ سرکار غوث پاک کا زمانہ، جس کے مجدد غوث پاک تھے، اس زمانے میں بھی آپ کے علاوہ مجددین تھے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی مجددین تھے۔ حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ تو مجدد وہ ہوتا ہے۔ یہ تو علمی بات ہو گئی، ظاہری بات۔ باطنی بات کریں تو باطنی لحاظ سے مجدد اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار بھی ہوتا ہے۔ ولیوں کا سردار ہونے کا مطلب اپنے زمانے کا غوث ہوتا ہے مجدد۔ غوثیت دو طرح کی ہے، مقام غوثیت کبرا، مقام غوثیت صغرا۔ یہ ہر زمانے میں جو غوث ہوتا ہے وہ مقام غوثیت صغرا پر فائز ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں اور سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات اور آپ کا علمی اور روحانی مقام کتنا بلند ہوگا۔ آپ نہ صرف اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، بلکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ کی زندگی کے متعدد پہلو ہیں، الگ الگ جہت ہیں، الگ الگ جہتوں پر الگ الگ طریقے پر بات کی جاتی ہے۔ آپ کی علمی زندگی، آپ کی عملی زندگی، سنت نبوی کی پابندی، عشق مصطفیٰ کا آئینہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے جس کی خمیر مٹی جس سے ہم بنے نا، ہم مٹی، اب جس مٹی سے ہم بنائے گئے، بزرگوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت کی خمیر عشق نبی کی ہے، عشق نبی کی خمیر ہے، انہیں اسی خمیر سے، اسی مٹی سے بنایا گیا۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ آپ فتوے دیتے تھے، آپ کتابیں لکھتے تھے، آپ مسائل بتاتے تھے، آپ نے عشق کا وہ انداز پیش کیا جو آپ کے زمانے میں آپ کے علاوہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اشعار لکھے ہیں، تعریفات لکھی ہے اپنے حبیب کی، یقین مانے مبالغہ نہیں، مطالعہ بتا رہا ہوں، اردو میں ویسا کلام کسی نے نہیں لکھا۔ محبوب کی تعریف آپ نے بڑی سنی ہوگی، لوگ الگ الگ انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کے یہاں جائیں تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انہوں نے اپنے محبوب کی جو تعریف کی ہے، ویسی تعریف کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایڑیاں، مصطفیٰ جان رحمت کی ایڑیاں، پاؤں کا نچلا حصہ، اور نچلا سب سے نچلا پچھلا حصہ جسے ایڑی کہتے ہیں، صرف ایڑیوں کی تعریف میں پورا کلام لکھا۔
فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے ہے انور ایڑیاں. مطلب کیا ہے؟ چاند سورج کا جو چہرہ ہے عارض، اس سے بھی زیادہ روشن مصطفیٰ جان رحمت کی ایڑیاں ہیں. عارض شمس و قمر سے ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. اللہ عرش کی آنکھوں کا تارا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ایڑی. عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. اور ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں مصطفیٰ جان رحمت احد پہاڑ پر چڑھے تھے اور پہاڑ وجد میں آ گیا. آپ نے ٹھوکر لگایا، پہاڑ رک گیا. فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. وہ انداز دیکھیں تعریف کا. یقین مانے آپ اشعار پڑھ لیں کسی بھی محبوب کی شان میں، جو اشعار امام نے اپنے محبوب کی شان میں لکھے، اس کی مثالیں نہیں ملتی. چاہے زبان کی بات کہیں، چاہے بلاغت کی بات کریں، چاہے ادب کی بات کریں، چاہے سلاست کی بات کریں، چاہے اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہے، علم عروض کے جتنے اجزاء ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں بدرجہ کم موجود ہیں. تعریف کرتے اللہ. قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم. کیا مطلب؟ یعنی قرآن میں اللہ نے جو شمس الضحیٰ کہا، وہ شمسی والضحیٰ جو فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہتے کیا؟ آپ کے چہرے کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم. شب تار میں راز یہ قسم، شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اللہ نے واللیل کہہ کے جو رات، اندھیرے رات کی قسم کھائی. امام کہتے ہیں ارے وہ اندھیری رات کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں ہیں. ایسا عشق کہاں ملے گا؟ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ مرتبہ رب نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. اللہ آپ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے جائیں. اگر اللہ نے علم دیا ہے، شعور دیا ہے، تو جس قدر آپ کلام اعلیٰ حضرت سے محظوظ ہوں گے، وہ لطف پھر کہیں اور محسوس نہیں کر پائیں گے. یہ عشق اللہ اہل علم جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ حدائق بخشش بھی عام لوگوں کا شعر کوئی کہیں پڑھ دے. حدائق بخشش پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ عشق رسول ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر علم اور عشق رسول نہ ہو تو نہ کچھ سمجھ میں آئے گا نہ کچھ پلے پڑے گا. آپ نے حروف مقطعات قرآن میں الف لام میم ہا میم عین سین قاف یہ سب پڑھے ہوں گے، اور آپ کسی بھی قرآن کے ٹرانسلیٹ کو اٹھائیں، ترجمہ کو اٹھائیں، تو جہاں پہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف لکھا ہے نا، اس کے نیچے ترجمہ میں لکھا اللہ اعلم بمرادہ. اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. امام اہل سنت کے یہاں آئے تو وہ اپنے اشعار میں پیروتے ہیں، کہتے کاف گیسو، کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں علم حروف مقطعات کا علم کہاں کہاں ہے، سنیں. اور امام اہل سنت کو ہے. فرماتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا.
فرماتے حروف مقطعات کی تفسیر یہی ہے، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ انور کا نقشہ ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ آج ہم اس عاشق صادق کے ذکر کے لیے جمع ہوئے۔ یقین مانیں جب بھی امام اہل سنت علیہ رحمہ پہ بولنا ہوتا ہے میں خود کنفیوزڈ ہوتا ہوں کہ بتاؤں کیا، ان کے کس عنوان پہ گفتگو کروں، ان کے علمی باب پر، ان کے عملی باب پر، یا عشق مصطفیٰ کا جو آئینہ انہوں نے پیش کیا ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ اور میں اکثر ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پہ اپنے لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا، اور کیا کن لوگوں نے؟ جاہل خطیبوں نے۔ بڑی کڑوی بات، اعلیٰ حضرت کی تصویر لوگوں نے کیسے پیش کی؟ بس کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ آج کسی عام آدمی سے پوچھئے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ہاں وہی جنہوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا۔ اعلیٰ حضرت کے کل فتاوے 6847 ہیں، جو 22,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتنے پیجز ہیں؟ 22,000، اور ان میں سے صرف ایک فتویٰ ہے یہ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے تمام علوم کو اس کے نیچے دبا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کیا بنا کے رکھا اعلیٰ حضرت کو؟ اب غیروں کے یہاں کیا تصویر ہے؟ لڑاکو آدمی تھا، کفر کے فتوے دیتا تھا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کسی پر نہیں دیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا بس سبب کفر اسلام سے نکل گئے، آپ نے بس امت کے سامنے انہیں واضح کر دیا۔ آپ نے کسی کو کافر نہیں بنایا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے وہ جاہل ہے، اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر، اور کوئی مسلمان عالم، اتنا بڑا عالم، کسی کو کافر بنائے گا کیسے؟ خود کیا کفر انہوں نے، خود نکلے دائرے اسلام سے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ عوام کو یا لوگوں کو ان کے کفر پر مطلع کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت نے مطلع فرمایا بس۔ اور احتیاط، اللہ اکبر، اٹھا کر پڑھیے۔ اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، لیکن یہ نہیں جانتے کتنے دنوں تک اعلیٰ حضرت نے خط و کتابت کی۔ کئی سال تک اعلیٰ حضرت اسے خط لکھتے رہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ جو جملہ لکھا ہے، یہ جملہ چونکہ بظاہر کفری ہے، آپ کی مراد اگر اس کے علاوہ کچھ ہے جو درست تعویل ہو سکتی ہے تو واضح کریں۔ اٹھائیں خطوط اعلیٰ حضرت، مکاتیب اعلیٰ حضرت، کتنے خطوط ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ جب اس نے اپنی کوئی مراد نہیں بتائی اور مراد وہی متعین ہو گیا جو کہ اس کی عبارت میں تھا، پھر جا کر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے۔ اور وہ بھی خود نہیں دیا، وہ ساری عبارتیں نقل کی اور علماء حرمین طیبین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مکہ کے علماء، مدینہ کے علماء، ان سب نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سر مڑ دیتے ہیں، لا کر لو اٹھ دیکھیے گا، جاہل خطیبوں کو اڑ گئے، ارے اعلیٰ حضرت نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کیا، فلاں کی تکفیر کی، فلاں، بھئی اس کے علاوہ تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں کا احتیاط جانتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ہندوستان میں دیوبندیت اور وہابیت کا بانی ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت، اس کی عبارتوں پہ اعلیٰ حضرت نے بڑی گرفت فرمائی، اور ایک پوری کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کے تمام کفری عبارات کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد 70 وجوہ سے اس کا کفر ثابت کیا۔ غور سے سنیے گا، 70 طریقوں پر ان عبارتوں پر حکم کفر لگ سکتا تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ اس کی تکفیر کے معاملے میں کف لسان کیا جائے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ احتیاط یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ اسماعیل دہلوی کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور یہ وہی اسماعیل دہلوی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جسٹ پہلے علامہ فضل خیر آبادی نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ یک گنا شبہ پیدا ہوا، بس ایک گنا شبہ پیدا ہوا، بس اس شبہے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے اس کی تکفیر نہیں کی۔
دراصل کسی پہ حکم کفر لگانے کا مسئلہ ہی بہت پیچیدہ ہے. آج لوگ جانتے نہیں ہیں, کسی کو بھی کوئی کافر بول کر چلا جاتا ہے, جاگیر ہے ان کی. بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. احتمال کسی درجے کا ضعیف سے ضعیف پا لیا جائے, چاہے احتمال فی الکلام, چاہے احتمال فی التکلم, چاہے احتمال فی المتکلم, ضعیف درجے کا بھی احتمال پا لیا جائے گا تو اسی صورت میں اگلے کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں اسماعیل دہلوی کی کتاب موجود تھی, لیکن اسماعیل دہلوی زندہ نہیں تھا. اس کے زندہ نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو تحقیقات کرنی تھی اس میں یک گنا احتمال پیدا ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا حکم یزید سا ہے, اگر کوئی کافر کہے گا میں منع نہیں کروں گا, لیکن میں کافر نہیں کہوں گا. اتنے کفریات کے بعد 70 وجوہ سے کفر ثابت ہوا اس کی کتاب پر. کتاب میں کفر ہے, لیکن اگلے کو کافر کہنا ہے یا نہیں, اس میں اس قدر احتیاط. آج لوگ کسی کو چلتے پھرتے فلاں صاحب کافر, فلاں صاحب کافر, فلاں کافر نہیں بول رہا, السلام علیکم بول رہا ہے, فلاں صاحب کافر, فلاں صاحب کافر, ارے فلاں حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا اسی لیے کافر. ارے تم جانتے ہی نہیں ہو, تمہیں پتا نہیں ہے. کسی ایک مفتی کے کفر کا فتویٰ دینے سے ضروری نہیں کہ کوئی کافر ہو جائے گا. کفر فقہی عام طور پر لازم ہوتا ہے, اور کفر فقہی میں آدمی مطلقاً کافر ہوتا ہی نہیں ہے. نہ یہ تفصیلات پتا ہے, نہ کفر فقہی کے بارے میں پتا, نہ کفر کلامی کے بارے میں پتا, نہ لزوم کفر کے بارے میں پتا, نہ التزامی کفر کے بارے میں پتا. کھڑے ہو گئے فلاں صاحب کافر, فلاں صاحب کافر. ابے پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں, تو کافر کافر کا ترانہ پڑتا ہے, اپنے ایمان کی خیر منا. اور انہی لوگوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بدنام کیا ہے, اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج خود ہمارے علماء بدنام ہو رہے ہیں. کوئی بھی مفتی کسی زمانے کا ہو, اگر کسی پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے تو عوام پہ لازم نہیں ہے کہ اس فتوے کو اپنے کندھے پر لے کر ڈھوتا پھرے, فلاں صاحب کافر, فلاں صاحب کافر, فلاں صاحب کافر. ایسا لگتا ہے کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, کفر کا فتویٰ ہے میں اشتہار بانٹتا پھروں گا, فلاں صاحب کافر ہو گئے. یہ اپنے اپنے ایمان کو برباد کرنے جیسا ہے, یاد رکھیے گا. یہ مفتیوں کا مسئلہ ہے, محققین علماء کا مسئلہ ہے, ان تک رہنے دے. اب سوچئے اسماعیل دہلوی جیسا آدمی جو دیوبندیت وہابیت کا بانی ہے, جس کے بارے میں علامہ فضل خیر آبادی نے فرمایا من شک فی کفر ہی وعدہ بھی فقط کفر, جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک احتیاط یہ ہے کہ اس کے کفر, اس کی تکفیر سے کف لسان کیا جائے. کتنی باریک چیز ہے, جانتے ہی نہیں آپ. اسی لیے یہ سب سے بڑی ناعاقبت اندیشی ہے کہ ہم ہر کسی کو کافر بولتے پھریں. بہت بار لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت فلاں صاحب کو آپ کافر مانتے نہیں, اپنے لوگوں میں اگر کسی پہ حکم کفر لگائے تو مگر نہیں مانتا. بولے فلاں حضرت نے تو کہا ہے, بھائی فلاں حضرت نے کہا, مجھ پہ تقلید واجب نہیں ہے تکفیر میں. تکفیر میں کسی کی تقلید واجب نہیں جب تک کہ اس کی تکفیر متفقہ نہ ہو جائے. تکفیر متفقہ یعنی تکفیر کلامی نہ ہو جائے. ایسے ہی کوئی بھی چلتا پھرتا کسی کو کافر کہہ دے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند بھی موجود تھا, ندوۃ العلماء بھی موجود تھا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت 4 لوگوں کا نام لے کر تکفیر کرتے اور فرماتے جو ان کی کفریات پر مطلع ہو کر انہیں مومن مانے گا وہ کافر ہے. یہ نہیں کہا کہ پورا ندوہ کافر اور پورے دیوبند کافر. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان بھی ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا احتیاط دیکھے. اور اگر ہم اعلیٰ حضرت کے متبعین ہیں تو کم از کم ان کا تو اعتبار نہیں, وہ تو گنتی میں نہیں ہے, اپنے معاملے میں احتیاط برتیں. فلاں صاحب پہ فلاں نے کفر کا فتویٰ دیا تو اب آپ ایک لاؤڈ اسپیکر لے کے پورے شہر میں بولتے پھریے فلاں کافر ہو گیا. ارے وہ کافر ہو نہ ہو, نعوذ باللہ, اگر اس پر کفر نہیں ثابت ہوگا تو بولنے والا خود کافر ہو جائے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آڈیو آئی, میں نے دیکھا کوئی مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب بنے پھرتے ہیں, انہوں نے کسی شخص کی تکفیر کر دی. اب وہ شخص فون کر کے انہیں ہڑکا رہا ہے, کہا حضرت آپ نے کیسے میرے اور میرے گھرانے والے کو کافر کیا. کہا اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. ابے معافی مانگنے سے ہو جائے گا؟ تم نے اگر کسی مسلمان کو کافر کہا, حدیث نبوی ہے, جس کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ کافر تھا واقعی دلیل شرعی کی روشنی میں تو کافر ہوا, وہ نہیں تھا تو بولنے والا کافر ہو گیا. مذاق ہے کیا؟ کسی کے باپ کی جاگیر ہے, کوئی بھی کھڑا ہو کر کسی کو کافر کہہ دے گا.
بولنے والا کافر ہو جائے گا، اور کافر ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی بیوی نکاح سے نکلے گی، وہ بیعت سے نکلے گا، اگر کسی کی خلافت حاصل ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور پچھلی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. حج کیا تو بیکار، عمرہ کیا تو بیکار، نمازیں پڑھی سب ختم، سارے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے. مذاق بنا کے رکھا ہے لوگوں نے، سن کے صحیح بتا رہا ہوں، دماغ پکنے لگا ہے اب ان جاہلوں کو. یہ بہت سارے جاہل آج مفتی بنے بیٹھے ہیں، جس کو چاہا کافر بول دیا، بعد میں بولتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. اب غلطی ہو گئی، جتنی تشہیر کے ساتھ تم نے اس کی تکفیر کی تھی اتنی تشہیر کے ساتھ تم پر توبہ لازم ہے. تم پہ یہ لازم ہے کہ تم پھر سے نکاح کرو اپنی بیوی سے، وہ اب تمہاری عورت نہیں رہی. تم اگر کسی سے بیعت تھے، وہ زندہ ہے تو بیعت کرو، اگر نہیں ہے تو اب ان کے مرید بھی نہیں رہے، تم کسی اور سے بیعت ہو جاؤ. ان کی خلافت تھی تو نہیں رہی، اب پھر سے کسی کی خلافت ملے گی تو اس کی خلافت تمہارے پاس قائم ہوگی. لوگوں نے دین کو مذاق بنا دیا اور سب کے سب اعلیٰ حضرت کے نام پہ ڈھونگ کر رہے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اپنی اپنی روٹیاں سیک رہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کس ذات کا نام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت عوامی چیز نہیں ہے کہ دو چار قصے سنا دو اعلیٰ حضرت کے، دو چار کرامتیں سنا دو اعلیٰ حضرت کی. ارے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہیں علماء نہ سمجھ پائے، مفتیان کرام نہ سمجھ پائے، آپ کیا خاک سمجھیں گے؟ اعلیٰ حضرت کی اب بھی بہت ساری کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں دوسروں کی نہیں بتاتا، سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں اور شاگرد ہیں، ہندوستان میں اکلوتے شاگرد ہیں. فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان مستر رضوی صاحب رحمۃ اللہ، جو میرے استاد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ تقریباً، عدد اچھی طرح یاد نہیں، 3 مرتبہ تقریباً انہوں نے فرمایا میں نے پوری فتاوی رضویہ پڑھی، اب جا کر فتاوی رضویہ حل کر پایا ہوں. وہ فرماتے ہیں اب جا کر عمر گزر گئی، اب وہ عمر کے آخری دہانے پر آج کل رخصت ہو جائیں گے، فرماتے ہیں اب جا کر فتاوی رضویہ حل کر پایا ہوں. ابے جن کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں پتا وہ سب فتوے بانٹتے پھر رہے ہیں. خدا را اعلیٰ حضرت کو بدنام نہ کرے. اعلیٰ حضرت لوگ عام لوگوں کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں. میں تو صاحب کہتا ہوں ادب سے نام لے لو، یہی بہت ہے ان کا. ان کے فتووں کا حوالہ دے کر ان کے فتوے کا مذاق نہ بنائیں. اعلیٰ حضرت کو جن علماء نے پڑھا ہے، جو پڑھتے ہیں، انہیں پتا ہے کتنی عظیم شخصیت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ. اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھیں، آپ کی تحریریں، آپ کے رسائل پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کس ذات کا نام ہے. اعلیٰ حضرت دینی علوم، دنیاوی علوم، عصری تعلیم جسے آپ کہتے ہیں، ماڈرن سائنس پہ تقریباً 150 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. 1 2 نہیں، 150 کتابیں ماڈرن سائنس پہ اعلیٰ حضرت کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج USG ہے، الٹرا سونوگرافی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا تصور تب پیش کیا تھا جب یہ بنا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں، السمسام علی مشکک فی آیت علوم الارحام. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک کوئی دوسری مشین ایجاد ہوئی تھی جو الٹرا سونوگرافی مشین نہیں تھی، کوئی دوسری مشین ایجاد ہوئی. اس مشین کے ایجاد کرنے والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ عورت کے حمل میں پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. تو اس دعوے سے انہوں نے قرآن پر اعتراض کرنا چاہا. اعتراض کیا تھا کہ بھئی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حمل میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا. قرآن کے الفاظ ہے وما فی الارحام، حمل میں کیا ہے، رحم مادر میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ اللہ نے علوم خمسہ میں بھی بیان فرمایا، متعدد جگہوں میں قرآن کریم میں اس کا بیان ہے. تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ شکم مادر میں کیا ہے. غور سے سنیے گا، ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں. ماں مطلب کیا، عام کے لیے، یہ لفظ عام تعمیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. تو وہ کہنے لگے بھائی ہم نے ایک مشین بنائی ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ بات پہلی. پٹنہ کے کوئی صاحب تھے، عالم ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور جلد از جلد، اس میں انہوں نے لکھا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا، لکھا کہ 1 ہفتے کے اندر حضور عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے مطلع فرمائیں اور ایک مسلمان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. سوال تھا.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر چند آیتیں نقل کرنے کے بعد وضاحت فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو پادری ہیں، پادری کا لفظ استعمال کیا، عیسائی، یہ پادری ہیں، یہ جاہل ہے. قرآن میں لفظ ماں استعمال ہوا ہے. کیا ہے اور کیا ہے سے مراد یہ کہ لڑکا یا لڑکی، یہ کس نے بتایا؟ لڑکا یا لڑکی یہ کس نے بتایا؟ یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا. قرآن نے کہا کیا ہے. پھر اعلیٰ حضرت وضاحت کرتے ہیں کہ کیا سے مراد کیا ہے. فرماتے کیا سے مراد یہ ہے کہ جو نطفہ گیا ہے وہ نطفہ کس حالت میں ہے، وہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ رہے گا تو بچہ کتنے دن میں پیدا ہوگا؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا ہے، کتنی مرتبہ سانس لے رہا ہے، کتنی مرتبہ سانس چھوڑ رہا ہے، اس کے جسم کی حالت کیا ہے، وہ دنیا میں آئے گا کتنے دن زندہ رہے گا، کیا کیا کھائے گا، کیا کیا نہیں کھائے گا، کتنی بیماریاں اسے ہوں گی، کتنا رزق کمائے گا، اس کی اولادیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اولادوں میں کتنے بیٹے ہوں گے، کتنی بیٹیاں ہوں گی، قیامت تک اس کی نسل کتنی کھینچے گی، یہ پوری تفصیلات. یا اس کے علاوہ وہ بچہ مسلم ہوگا یا کافر ہوگا، سنی ہوگا یا وہابی ہوگا، وہ اس بچے کی نسل کتنی جائے گی، پڑھا لکھا ہوگا یا جاہل ہوگا، عالم ہوگا یا عوامی ہوگا. فرماتے ہیں اس کے علاوہ سینکڑوں تفصیلات اس ماں کے دامن میں شامل ہے. فرماتے انہیں کس نے بتا دیا کہ ماں سے مراد لڑکا یا لڑکی ہے؟ اس کے بعد چونکہ اعلیٰ حضرت بڑے حکیم بھی تھے، اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر صرف بات یہ اندازہ لگانے کی آئے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کا قدیم زمانے سے رواج آیا ہے، اور تقریباً 8-10 نشانیاں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. اس میں سے فرمایا حاملہ کے پیشاب قارورہ سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی چال ڈھال سے پتہ چل سکتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، چہرے کی رنگت سے پتہ چل سکتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے کھانے کا ذوق جو بدل جاتا ہے اس سے پتہ چل سکتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. فرماتے ہیں یہ تو قدیم زمانے سے چلا، تم نے مشین بنا کر کون سا بڑا کام کر دیا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشین ایجاد ہو کی جائے. فرماتے ہیں ابھی جو مشینیں ہیں مجھے اس کی تفصیلات پتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بچے کے اوپر 3 پردہ ہوتا ہے، ان 3 پردوں میں بچہ ہوتا ہے. اور اگر ممکن ہے کوئی ایسی مشین ایجاد کی جائے کہ روشنی کے ذریعے روشنی اس پردے کو چاک کرتے ہوئے بچے تک پہنچے اور بچے کے ظاہری احوال بتا سکے، یعنی الٹرا سونوگرافی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی. یہ فتویٰ 1315 ہجری کا ہے، تقریباً 130 سال پرانا، جب الٹرا سونوگرافی کا کوئی وجود نہیں تھا. فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ایسی کوئی مشین ایجاد ہو جائے کہ جس مشین سے بچے کے ظاہری احوال معلوم ہو سکیں، لیکن اس سے بھی قرآن کی اس آیت پر کبھی اعتراض کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کے علوم. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا حضور یہ بتائیں پانی کا رنگ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں سے کوئی سوال کرے تو ہم کہیں گے بھائی کیا یہ سوال اٹھا کر لائے. اعلیٰ حضرت نے تقریباً 16 صفحات پر اس کا جواب لکھا، 16 پیجز. اس کے بعد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 2 اقوال نقل کیے. ایک قول یہ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانی کا رنگ ہے، اور دوسرا قول یہ کہ بعض علماء فرماتے ہیں پانی کا رنگ نہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ پانی کا رنگ ہے. اس کے بعد پھر 2 قول نقل کرتے ہیں. فرماتے ایک قول یہ ہے کہ پانی کا رنگ سفید ہے، ایک قول یہ ہے کہ پانی کا رنگ سیاہ ہے. 2 قول، 2 علماء کا 2 گروپ. اس کے بعد فرماتے میرے نزدیک دونوں میں سے کوئی قول درست نہیں. اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے. بزرگوں کے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میری یہ رائے ہے، اس کے لیے کلیجہ چاہیے، اور یہ کلیجہ اعلیٰ حضرت کے پاس تھا. فتاوی رضویہ کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں سینکڑوں دلیلیں نقل کر دیتے ہیں علماء کرام کی. اس کے بعد فرماتے اقول، یعنی اب احمد رضا یہ کہہ رہا ہے.
اب احمد رضا یہ کہہ رہا ہے یہ فلاں بزرگ کی دلیل، یہ فلاں بزرگ کا قول، یہ فلاں بزرگ کا فرمان، لیکن احمد رضا یہ کہتا ہے، اور قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، جانتا آتا جاتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے ان بزرگوں کی دلیلیں پڑھ لیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی دلیلیں پڑھیں. بر بنائے عقیدت نہیں کہہ رہا ہوں، بر بنائے مطالعہ کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی دلیلیں پڑھیں، واللہ یہ دلیلیں ان دلیلوں سے کئی درجہ زیادہ مضبوط نظر آتی ہے. فرماتے ہیں کہ دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ پانی کا رنگ سفید، دوسرا قول یہ کہ پانی کا رنگ سیاہ. فرماتے دونوں میں سے کوئی رنگ پانی کا نہیں ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ پانی سیاہ سفید مائل ب سیاہ ہے، سفید مائل با سیاہ ہے، یعنی سفیدی بھی ہے، سفیدی غالب ہے اور سیاہی بھی اس پانی میں موجود. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کئی دلیلیں دی اس قول پر. فرماتے ہیں کہ بڑا مشہور جملہ ہے آبی رنگ، جو رنگ کلرز ہوتے ہیں نا، سرخ سفید سیاہ، اسی میں ایک رنگ ہے آبی رنگ. آبی رنگ کا مطلب پانی والا رنگ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آبی رنگ نیل گونی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا پانی جو نہ سفید، ایسا رنگ جو نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو، نیلے پن کی طرف ہلکا سا مائل ہو. پھر فرماتے ہیں اس کی تحقیق کرنی ہو تو دودھ میں پانی ڈال دو. دودھ میں جب تم پانی ڈال دو گے، اگر پانی سفید ہوتا تو دودھ کی سفیدی اعلی حال ہی باقی رہتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سفیدی میں کمی آنے لگتی ہے پانی پڑنے کی وجہ سے. فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یہ بھی کر سکتے ہو کہ ایک سفید خالص سفید کپڑا لے لو اور اس کے ایک کنارے کو تر کر دو، تو سفید کپڑا تو سفید دکھے گا، لیکن جو تر حصہ ہے وہ سفید نہیں دکھے گا، سفید مائل بس سیاہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. یہ تحقیقات اعلیٰ حضرت کی، یقین مانے جو تحقیقات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پیش کی ہے شرعی مسائل میں، وہ تحقیقیں کہیں اور نہیں ملتی. وہ ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں تھے، یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں تھے. یقیناً اپنے زمانے میں اور اپنے زمانے کے بعد یقیناً تمام حضرتوں میں سب سے اعلیٰ تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ احمد رضا خان صاحب کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. میں نے کئی کتابیں میں کچھ تحریریں بھی پڑھی بدعقیدوں کی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول پاک حضرت، تو یہ اعلیٰ حضرت کیوں اور کیسے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے تو رسول پاک سے زیادہ بڑھا دیا انہیں. تو بھائی رسول پاک امام، تو امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم کیسے؟ یہ بھی سوال اٹھے گا نا، وہ امام اعظم کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جو اعظم ہے اس میں تفضیل، یعنی ایک کو دوسرے کی مناسبت سے فضیلت دی جاتی ہے، عام طور پر اس کے ہم عصروں میں فضیلت دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کا مطلب اپنے زمانے کے سب سے بڑے حضرت، یقیناً سب سے بڑے حضرت تھے. علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے. بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں بیٹھے تھے، کسی مشین کا ذکر چلا، کوئی مشین ایجاد ہوئی تھی، وہ زمانہ نیا نیا تھا، ساری چیزیں نئے نئے طور پر بن رہی تھی. کسی مشین کا ذکر ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت سے اس فقیر کو ایک ایسی مشین نصیب ہوئی ہے کہ اس میں چاہے جو سوال ڈال دو، جس زبان میں ڈال دو، 2-3 منٹ کے اندر اس کا جواب حاضر ہے. فرمایا بارگاہ رسالت سے، یعنی حضور کی بارگاہ سے اس فقیر کو مشین نصیب ہوئی ہے کہ چاہے جو سوال جس زبان میں ڈال دو، چند منٹوں میں اس کا جواب حاضر ہے. تو علامہ ہدایت رسول نے عرض کیا حضور میں وہ مشین دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور میں وہ مشین دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر کبھی دیکھنا. مصر ہو گئے، یعنی ضد کرنے لگے حضور دکھا دیں. اعلیٰ علیہ رحمہ نے فرمایا سامنے آؤ، سینے کا بٹن کھولا، فرمایا یہ ہے وہ مشین. اللہ اکبر. علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی آگے بڑھے اور آپ کے سینے مبارک کو چومنے لگے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات یقیناً مانے علمی لحاظ سے، بلکہ جس جہت سے آپ اس ذات کو دیکھیں گے
اس جہد سے اپنے تمام ہم اثروں میں ممتاز پائیں گے. آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا عشق، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری. اللہ اکبر. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، آپ کے مرید، آپ کے شاگرد سب ہے، جنہیں ملک العلماء کہا جاتا، جو حیات اعلیٰ حضرت کے رائٹر ہے. انہوں نے ہی حیات اعلیٰ حضرت، جو حالات کی زندگی پہ پہلی معتبر کتاب ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ جاڑے کا موسم تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تقریباً رات کے 11 بجے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنی جگہ سے جہاں بیٹھ کر فتویٰ لکھتے تھے اٹھ کر حجرے میں چلے گئے. چراغ گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا. فرماتے میں بھی اپنی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹنے لگا. 11 بج رہے تھے. اس کے بعد فرماتے کچھ وقفہ ہوا ہوگا 1 سے 1.5 گھنٹے کا، تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے. 3 لوگ تقریباً دروازے پر آئے ہیں اور دروازے پر دستک دے رہے. اتنے میں اعلیٰ حضرت جو اندر حجرے میں چلے گئے تھے آرام فرمانے اپنے کمرے میں، آواز دینے لگے حارم حارم حارم. علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے ذرا تعجب ہوا کہ آواز آئی اور اعلیٰ حضرت ایک ایسی زبان میں بات کر رہے جو میری سمجھ سے باہر ہے. فرماتے میں لیٹا رہا. فرماتے اچانک دروازہ کھلا اور وہ لوگ اندر آئے. اعلیٰ حضرت کے دروازے کے قریب پہنچے. اعلیٰ حضرت کے کمرے کا دروازہ کھلا، اعلیٰ حضرت باہر آئے. علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر ہٹائی، سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں ہے کون. چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت قریب گئے. فرمایا کون ہو، کس کام سے آئے ہو؟ تو وہ جو دو لوگ کھڑے تھے ان کے شانوں سے سانپ نکلے، ان کے شانوں سے سانپ نکلے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ڈانٹا انہیں. فرمایا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جب انسانوں کے درمیان جاؤ تو انسانی شکل میں جاؤ؟ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا عرض کیا حضور ہم فلاں قبیلے کے جن ہیں، ہم فلاں قبیلے کے جن ہیں. ہمارا قافلہ افریقہ کے جنگل سے گزر رہا تھا، ہم سفر پہ تھے. عشاء کا وقت ہوا، ہم لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا، ہم اترے. وضو کے لیے ایک پانی ملا تو ہم جب وضو کرنے کے لیے بڑھے تو ہم نے دیکھا پانی میں چھپکلی گری ہوئی ہے. تو اب ہم نے غور کیا کہ یہ پانی وضو کے لائق ہے یا نہیں. ہم میں علماء بھی تھے، سب میں بحث ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو علماء نے فرمایا کہ سب سے بہتر ہے اس مسئلے کو اس زمانے کے مجدد کے پاس سے حل کرایا جائے. صرف نہ انسانوں کے بلکہ جنوں کے بھی مجدد. کہتے ہیں ہمارے علماء نے کہا کہ اب ہمارے بس کا نہیں ہے، کیونکہ فقہی کتابوں میں چھپکلی کا ذکر نہیں ملتا. مرغی گر کر مر گئی ہو، چوہا گر کر مر گیا ہو، کوا گر کر مر گیا ہو، بلی مر گئی ہو، بکری مر گئی، کتا مر گیا، یہ سب تو ہے. چھپکلی کا ذکر نہیں ملا. تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ چلیں انہی کی بارگاہ میں چلتے. تو حضور ہم لوگ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انہیں مسئلہ بتایا، وہ لوٹ کر چلے گئے. اعلیٰ حضرت حجرے میں چلے گئے. علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتی ہے سب دیکھنے کے بعد تو میں ٹینشن میں رات بھر مجھے نیند نہیں آئی کہ جن بھی ادھر آتے جاتے. فرمایا کہ کسی طرح فجر کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھی تو میں نے پورا واقعہ عرض کیا حضور رات میں جو آئے تھے. فرمایا ہاں وہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے. فرمایا وہ جن تھے؟ حضور نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جن تھے. آپ ذرا سوچے افریقہ سے جن آ رہا ہے مسئلہ پوچھنے. وہ شان امام اہل سنت علیہ رحمہ کی ہے، وہ مقام اعلیٰ حضرت کا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن کمالات سے نوازا تھا وہ چیدہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں. ہر کوئی ان کمالات کا حامل نہیں ہوتا، یہ عنایت ربی ہے. اور اعلیٰ حضرت بارہا فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت کے مسئلے آپ فتوے پڑھیں فتویٰ رضویہ میں تو بارہا فرماتے ہیں کہ یہ دلائل وہ ہیں جو اس قلب فقیر پر رب قدیر کی طرف سے القاء کیے گئے ہیں. اللہ
اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کا بڑا سائنس سے بڑا مشہور مسئلہ ہے زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں. اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے 2 کتابیں لکھی ہے. تو ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت نے تقریباً 105 دلائل نقل کیے اس بات کے رد میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اور 10 دلیلیں وہ تھیں جو پچھلے بزرگوں کی تھی. بقیہ دلیل کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دلائل وہ ہیں جو قلب فقیر پر رب قدیر کی طرف سے القاء کیے گئے. اللہ، وہ عظیم شان ہے اعلیٰ حضرت کی. مجدد ایسے نہیں ہوتا، اور آج دنیا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتی. آج ہر آدمی کہتا میں نے اتنی کتاب لکھ دی، میں نے اتنی کتاب. آج کل کتاب لکھنے کی بھی بڑی ہوڑ مچی ہوئی. ایک صاحب ہے جو ہمیشہ اپنی کتابوں کی لسٹ جاری کرتے، میں نے اتنی کتاب لکھی، میری اتنی کتاب ہو گئی. مجدد ہونے کا نعرہ بھی لگواتے، کینیڈا میں رہتے ہیں ابھی جناب، پاکستان کے رہنے والے. مجدد ہونے کا نعرہ لگاتے اور بار بار لسٹ جاری کرتے، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنی کتابیں لکھی. میں کہتا ہوں کتابوں کی تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اس زمانے کی سینکڑوں کتابوں پر بھاری ہے. علماء جانتے ہیں ان کتابوں میں ہے کیا. صرف یہ نہیں، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، علماء کرام مفتیان اعظام چاہے جتنا بلند پایا مفتی ہو، وہ کیا کرے گا، علماء کرام کے نقل کردہ جزیات نقل کرے گا، فقہی کتابوں سے حوالے نقل کرے گا اور کہے گا اس دلیل سے یہ مسئلہ جائز ثابت ہو رہا ہے یا ناجائز ثابت ہو رہا. لیکن اعلیٰ حضرت تو ایسا نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کے بعد جب کوئی سوال ہوتا تو اگر ائمہ مذاہب میں، بلکہ ائمہ کرام میں اختلاف ہوا ہو، امام شافعی میں، امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں، پہلے وہ اختلافات نقل کرتے، اس کے بعد اپنے مذہب کی دلیلیں نقل کرتے. سارے دلائل نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے اقول بالتوفیق، میں یہ کہہ رہا ہوں، فلاں بزرگوں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں، احمد رضا یہ کہہ رہا. اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیقات کا شاہکار جہاں فتاوی رضویہ، وہاں اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اور ہے جد الممتار. یہ حاشیہ ہے رد المحتار پر جو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ حاشیہ ہے در مختار پر جو علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ شرح ہے تنویر الابصار کی جو علامہ محمد ابن عبداللہ تمرتاشی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو تحقیقات کے دریا بہائے ہیں، یقین مانے پڑھنے والا عش عش کر اٹھتا. ایک مسئلہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے رد المحتار میں کہ قرآن افضل یا حضور افضل. مسئلہ قرآن افضل یا حضور افضل. چونکہ یہ مسئلہ ہر زمانے میں موضوع بحث رہا ہے، خاص کر امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں تو یہ مسئلہ اتنا موضوع بحث رہا کہ حکومت کی طرف سے، معتزلیوں کی طرف سے علماء حقہ کو شہید کیا گیا. امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا اسی مسئلے کی وجہ سے. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ قرآن افضل یا حضور افضل. امام اہل سنت علیہ رحمہ اس پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں مسئلہ بڑا آسان ہے. فرماتے ہیں مسئلہ بڑا آسان ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن سے مراد اگر یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے تو یہ تو مخلوق ہے. ظاہر ہے کتاب ہے، پیپر پہ سیاہی سے لکھی ہوئی کتاب ہے، تو کیا ہے وہ مخلوق ہے. اور اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مصطفیٰ جان رحمت. تو فرماتے ہیں یہ مسئلہ حل شدہ ہے کہ اس قرآن سے حضور افضل ہے. اور اگر قرآن سے مراد اللہ کی صفت ہے، کلام الہی سے مراد اللہ کی صفت، اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، تو یہ مسئلہ بھی فیصل شدہ ہے کہ اللہ کی صفت سے مخلوق میں کوئی افضل نہیں ہے، تو وہ کلام حضور سے افضل، اس کلام سے حضور افضل ہے. یہ فیصلہ ہے.
اللہ بڑے سہل انداز میں بیان پر اس طرح متعدد مسائل، ایک دو نہیں، متعدد مسائل جد الممتار میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے. وہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی جو ذات ہے مختلف الجہات ذات ہے. آج کیا ہوتا ہے، میں دعویٰ کر دوں میں 10-15 علوم جانتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہر فن ہر علم پر کتاب لکھ ڈالی، ہر علم پر کتاب لکھ ڈالی. آج اگر دنیا آپ جو کہتے ہیں نا سنتے ہیں اعلیٰ 55 علوم جانتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا نہیں، یہ 55 علوم پہ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں. 55 علوم پر. یہ ضاد کا مخرج کہاں سے ادا ہوگا؟ ضاد ہے نا، سواد کے بعد ضاد جو آتا ہے، ضاد کا مخرج کہاں سے ادا ہوگا؟ صحیح مخرج کیا ہے؟ اس ٹاپک پر اعلیٰ حضرت نے 2 کتابیں لکھ ڈالی. بتائیے، کسی بھی قاری صاحب سے ملیے، پوچھے ضاد کا مخرج کیا ہے، وہ کہیں کنارہ زبان زار سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی، کیونکہ باقی لوگ حضرت ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت ہے. تو ان کے یہاں بات ایسے ختم ہی نہیں ہوتی جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، تفصیل نہ ہو جائے، تفسیر نہ ہو جائے، توضیح نہ ہو جائے، تب تک معاملہ حل کہاں ہوتا ہے. اللہ وہ اعلیٰ حضرت، وہ عظیم الشان ذات ہے. کوئی بھی ایک فتویٰ اٹھا لے کسی بھی مسئلے پر، تحقیق کے وہ دریے اعلیٰ حضرت نے بہائے ہیں کہ اہل علم عش عش کر اٹھتے ہیں. یوں ہی دنیا یہ نہیں کہتی کہ اپنے زمانے کے نہیں، اپنے قبل، اپنے سے قبل کئی 100 سال تک فقہائے کرام میں اعلیٰ حضرت کا وہ مقام ہے جو کسی دوسرے کا نہیں ملتا، کوئی دوسرے کا نہیں ملتا. اعلیٰ حضرت نے فقہائے حناف میں بڑے بڑے فقہائے کرام، علامہ امام ابن الحمام صاحب فتح القدیر، ان کے بہت سارے مسئلوں پر اعتراض کیا، بہت سارے مسئلوں پر، اور اس کے خلاف دلائل پیش کیے. اور اللہ اکبر، اتنا بڑا علمی مقام لیکن کبھی بڑا بول اعلیٰ حضرت نے نہیں بولا. بزرگوں کا پر اعتراض کر رہے ہیں، ان سے ہوئے تسامح کی اصلاح کر رہے ہیں، درست دلیلیں دیتے ہیں اور لکھتے ہیں تطفل. تطفل کا مطلب ہے میرا بچپنا ہے حضور آپ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر، ذرا دیکھیں ادب، دیکھیں علماء کا. اعلیٰ حضرت علماء سے ہوئی مسائل میں خطاؤں پر اصلاح کر رہے ہیں، درست دلائل نقل کرتے ہیں، اور ہیڈنگ ہے تطفل. حضور یہ میرا بچپنا ہے. اللہ اکبر. اور آج کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم سے کہیں کسی عالم سے چوک ہوتی ہوئی نظر آ جائے، ہم دیکھ لیں تب تو، اور ہم نے ٹوک دیا، ہمیں وہ مسئلہ معلوم تھا، بھلے بھولے میں ان سے کچھ خطا ہو گئی ہو، ہمیں معلوم تھا، ہم نے بتا دیا. اب تو ہم تصور کرتے ہیں کہ اس زمانے کا امام اعظم تو ہم ہی ہے، پھر ہمارا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. بھلے استنجا کرنے کا طریقہ نہ معلوم، لیکن ہو جاتے ہیں علامہ، ہو جاتے ہیں فقیہ، پھر فتوے لیے گھومتے ہیں. مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے، فلاں مفتی صاحب کی اصلاح میں نے کی ہے، فلاں علامہ صاحب کی اصلاح میں نے کی ہے، فلاں حضرت کی اصلاح میں نے کی ہے، فلاں امام صاحب سے غلطی ہوئی میں نے بتائی ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حالت یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو ہمارے مذہب کے امام ہیں، ان تک پر معارضہ اعلیٰ حضرت نے قائم کیا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا فقہی مقام ہے ان کا. امام ابو یوسف، اللہ، جن کے شاگرد امام محمد، ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگردوں میں امام بخاری آتے ہیں، امام مسلم آتے ہیں، امام ترمذی آتے ہیں، امام نسائی آتے ہیں، امام شافعی آتے ہیں، امام احمد ابن حنبل آتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے. یوں ہی دنیا اعلیٰ حضرت نہیں کرتی. یہ بس سمجھیے گا آج جیسا جھنجھنا ہے، کسی پیر صاحب نے تھما دیا تو نعرہ لگائے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ ذات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات علماء اہل سنت میں، آج میں نئی تحقیق بتاتا ہوں، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں
علماء اہل سنت میں یا بنام عالم کہیں جتنے علماء ہیں ان میں سب سے زیادہ گریجویشن اعلیٰ حضرت پہ کیا جا رہا ہے. پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی ذات پر لی جا رہی ہے. اور کہاں؟ آپ کے ہندوستان میں صرف نہیں، پاکستان میں نہیں، امریکہ یونیورسٹی میں، جامعہ ازہر یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں، کامبرج میں، اور جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں آپ دیکھیں پی ایچ ڈی کے مقالات اٹھا کر کہ دنیا کی کتنی یونیورسٹیز ہیں جن میں اعلیٰ حضرت علیہ السلام پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کے ڈگریاں لی جا رہی ہیں. یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اسی لیے کہتا ہوں ایک لائبریری ہے اعلیٰ حضرت. انہیں صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو علم والا ہے، جو پڑھتا ہے. ان پڑھ کیا جانے؟ اب کہتے ہیں اندھے کو سونے سے کیا اور جاگنے سے کیا. وہ جاگا جب بھی اندھیرا، سویا جب بھی اندھیرا. جس کی آنکھیں ہیں، جو اکیاڑا ہے، وہ جانتا ہے سورج میں روشنی کتنی ہے. تو جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں امام اہل سنت کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ کا علمی قد کتنا بلند و بالا ہے. تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کو وہ دسترس، وہ مہارت تامہ حاصل تھی کہ جن میں سے کسی ایک علم پر اس زمانے کے سارے علماء کو ملا کر وہ دسترس حاصل نہیں. سارے علماء کو. ابھی ماضی قریب کے ہمارے بالکل جسٹ کچھ سال قبل انتقال ہوا علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کے شاگرد خاص ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث کہا جاتا تھا انہیں. سائنسی علوم کا، سائنسی علوم سارے وہ جانتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا، ایک مرتبہ طلبہ کی ایک جماعت گئی، ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں حضور، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے جو علوم ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، کس مرتبے کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں جتنی کتابیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، ان ساری کتابوں کو ایک لائبریری میں رکھ کر تالا مار دیجئے، صرف اعلیٰ حضرت کی کتابیں رکھیے تو امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی. صرف اعلیٰ حضرت کی کتابیں مارکیٹ میں رہے تو وہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں. اتنی کتابیں اور اتنی بلند پایا کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. آج لوگ تعداد بڑھا بڑھا کر مجدد بنے پھرتے ہیں، نعرے لگوا کر مجدد بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنا نعرہ نہیں لگوایا اور نہ نعرہ لگوا کر مجدد بنے، بلکہ اعلیٰ حضرت وہ تھے جن کا نعرہ عرب و عجم میں لگتا تھا، عرب و عجم میں لگتا تھا. اعلیٰ حضرت سفر مکہ پہ گئے، بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. علماء حرمین نے جو قدر اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کا جو احترام پیش کیا، آج بھی وہ علماء حرمین کے نے اعلیٰ حضرت کے جو القاب استعمال کیے انہیں پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس بزرگ کے ماننے والے ہیں، ہم اس عظیم شخصیت اور اس عظیم فقیہ کے ماننے والے ہیں جن کا نہ صرف علماء عجم بلکہ علماء عرب بھی لوہا مانتے تھے. آج لوگ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ ایک پیر صاحب تھے، وہ ان کے سلسلے سے مرید ہے. ارے یہ سب چیزیں گنتی میں نہیں آتی. شاعر تھے، کچھ لوگ یہ مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک شاعر تھے فقط. یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی. اعلیٰ حضرت کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے پڑھتے ایسے لوگوں کا 3 بار وضو ٹوٹ جائے گا. اعلیٰ حضرت کی تحریریں وہ ہے، اعلیٰ حضرت کے دلائل وہ ہیں، طرز استدلال وہ ہے. ارے اردو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف 12 جلدوں میں اصل جو چھپی ہے 12 جلدوں میں، اس کی تخریج اور ترجمہ اردو کتاب ہے، دلائل عربی میں فارسی میں، تخریج اور ترجمہ ہوا تو 12 جلدیں 30 جلدیں، اب تو 32 جلدیں بن گئی ہیں. وہ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے علوم اور آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.